فقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا صلوات بھیجیں محمد ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور روایات میں مرحومین کو ثواب پہنچانے کے جو ذریعے اور طریقے بتائے گئے ہیں، ان میں سے ایک ذریعہ تلاوت قرآن کرنا ہے اور اس کے ثواب کو مرحومین کو ہدیہ کرنا ہے، ان تک پہنچانا ہے۔ میں نے جملے اس لیے کہے ہیں کہ جب کسی مرحوم کی مجلس ہوتی ہے تو عام طور پر خصوصی شکل میں یہ کہا جاتا ہے، یہ نہیں ہم کہتے کہ قرآن کے کچھ سورے پڑھ دیجئے یا قرآن کی تلاوت کر دیجئے۔ طریقہ بتایا جاتا ہے کہ آپ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت کر کے فاتحہ پڑھ دیجئے، اسے فاتحہ کہتے ہیں۔ فاتحہ اس کو بھی کہتے ہیں فاتحہ پڑھنا، اور فاتحہ وہ ہمارے درمیان جو رائج ہے جسے ہم فاتحہ کہتے ہی سمجھ جاتے ہیں کہ کھانا سامنے رکھا ہے، کھانے پینے کی چیزیں یا دیگر چیزیں بھی۔ ہمارے یہاں جو معصومین علیہم السلام کے لیے نذر کہلاتی ہے، اور اپنے مرحوم کے لیے وہی عمل فاتحہ کہلاتا ہے۔ دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کھانا یہاں بھی ہے، کھانے پینے کی چیزیں، اور ادھر بھی ہیں۔ سورے یہاں بھی پڑھے جا رہے ہیں، سورے وہاں بھی پڑھے جا رہے ہیں۔ فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ فاتحے میں بعض چیزیں ہماری خواتین لازمی طور پر رکھتی ہیں، وہ جو کھانے مرحوم کو پسند تھے وہ رکھے ہیں، اس لیے کہ ہمیں یہ تو دیکھنا ہی نہیں ہے کہ اللہ کو کیا پسند ہے۔ اللہ کی پسند دیکھتے تو اور بہت راہیں ہیں۔ اس کے بعد کچھ خاص قسم کے چیزیں، ایک جانماز، ایک لوٹا، کہیں کہیں پاندان بھی مرحومہ ہیں، اور کہیں کہیں حقہ بھی اگر ان کو شوق تھا۔ گویا اب یہ ان کی قبر میں پہنچانے کی کوشش ہے۔ میں یہی اس سوچ کے پیچھے کیا ہے میں یہی سمجھ سکتا ہوں، اور مرحوم کے پسندیدہ کھانے بھی۔ تو یہ چیزیں رکھی جاتی ہیں، اور پھر ہم سب کھڑے ہوتے ہیں اور ہاتھوں کو اٹھا کے سوروں کی تلاوت کرتے ہیں۔ جب کہا جاتا ہے فاتحہ تو پھر سورہ ہم سب لوگ پڑھتے ہیں،
اور سورہ توحید 3 بار پڑھتے ہیں۔ تو میں 2-3 وضاحتیں کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے لفظ فاتحہ آپ سمجھیں کیا ہے۔ یہ ہم نسلوں میں کرتے چلے آ رہے ہیں مگر بغیر سمجھے کر رہے ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہے تو میں اپنی مجلس روک کے چاہوں گا، اور مجلس کو ہونا بھی چاہیے 2 طرفہ احترام مجلس کے ساتھ۔ آپ کی بات بھی ہم تک پہنچنا چاہیے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں آپ اسے نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو سمجھا لیں۔ البتہ اتنا اس فرش ادا کا احترام وہ بھی ضروری ہے کہ اگر یہ کلاس بنا دیں 100% ہے تو یہ درس، تو درس میں جو بالکل عام درس ہوتے ہیں خود حوزے میں، وہاں اتنی آزادی ہے، تہذیب و اخلاق چونکہ وہاں ہر جگہ موجود ہے، لہذا بدتمیزی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لہذا اتنی آزادی ہوتی ہے کہ درس کے درمیان ہی اگر کوئی طالب علم استاد کی کسی بات کو نہ سمجھ سکے تو اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے اور احترام کے ساتھ پوچھتا ہے، اور استاد اپنا درس روک کے اس کی وضاحت کرتا ہے، یا استاد جو پڑھا رہا ہے یہ طالب علم جاہل مطلق نہیں ہے، یہ جس لیول پہ بیٹھا ہے اس سے نیچے کا یہ بھی عالم ہے۔ یہ نہیں کہ جاہل مطلق درس خارج کے استاد کے ہاں آگے بیٹھ کے اور ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آنے والا ہے۔ ظاہر ہے ہم آپ اگر جا کے درس خارج اصول و فقہ میں بیٹھ جائیں تو ایک جملہ سمجھ میں نہیں آئے گا، نہ جانے کیا کیا سمجھیں گے، اور وہیں لڑنے بھیڑنے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ استاد تو وہاں باطل نظریات کو پہلے پیش کرتا ہے پھر ان کو رد کرتا ہے، تو یہ تو باطل نظریات سنتے ہی کٹنگ پیسٹنگ کر کے لگا دیں گے کہ فلاں نے یہ پڑھا، حالانکہ اس بیچارے نے نقل قول کیا ہے، اپنا نظریہ نہیں پیش کیا۔ اس وقت ہمارے یہاں بھی یہی ہو رہا ہے، یہ جو کٹنگ پیسٹنگ کا کاروبار نکلا ہے، جو خیانت ہے، خیانت ہے کہ کسی کی کہی ہوئی بات کو بدل کے پیش کرنا۔ جملے اسی کے ہیں، جوڑا اس طرح گیا کہ بات بدل گئی، اسی کو تحریف معنوی کہتے ہیں۔ قرآن میں لفظ نہیں بدل پائی دنیا، لیکن آیات کے مطلب کو بدل بدل کے گمراہ کرتی ہے، اور ممبروں سے یہ کام ہو رہا ہے۔ ادھر کی آیت اٹھائی، ادھر کی اٹھائی، بیچ والے جوڑ ہٹا دیے، اور 2 باتیں جو بہت پرانا نمونہ ہے کہ کہا نماز کیوں نہیں پڑھتا، کہ اللہ قرآن میں لکھا ہے نماز کے قریب بھی نہ جانا، ہے کہ نہیں ہے؟ لکھا لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جانا، وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، تب نہ جانا جب نشے میں ہو۔ اب یہ انتم سکارا ہٹا کے اور پیش کر دیا، اور ہو رہا قرآن کے ساتھ بھی یہی ہو رہا۔ اس وقت 26 آیتیں گنائی جا رہی ہیں کہ جس میں کاٹ ڈالو ماں ڈالو ہے، ان آیتوں کو بھی اس کے ریفرنس سے کاٹ کے پیش کیا جا رہا ہے۔ وہ قیامت تک کے کفار کا معاملہ نہیں ہے، ان آیتوں میں ان دشمنوں کی بات ہو رہی ہے جو اس وقت عالم اسلام کے مسلمانوں پر حملے کر رہے تھے، معاہدہ شکنی کی تھی، ان کے لیے آ رہا ہے کہ اب انہوں نے معاہدہ توڑا ہے، یہ تمہارے دشمن ہیں، اس سے پہلے کہ یہ تمہیں مار ڈالے تم ڈیفنس کرتے ہوئے ان سے جنگ کرو۔ تو یہ جو 26 آیتیں کوئی ملعون پیش کر رہا ہے جو آپ سب کے پاس ہوں گے، اور آپ میں سے کسی نے زحمت نہ کی ہوگی، خوب بحثیں کر رہے ہوں گے، لیکن کسی ایک نے زحمت، معاف کریں بہت بدگمان ہو گیا ہوں، شاید کم کی لیتا ہوں، شاید کسی نے خیال کیا ہو چلو قرآن میں 26 آیتیں ڈھونڈ کے دیکھیں تو لکھا کیا ہے۔ واٹس ایپ پہ لڑ سب رہے ہیں، مگر ہم کو بھی تو انہوں نے تو غلط مفہوم پیش کر دیا، آپ کو کم سے کم جا کے دیکھنا چاہیے۔ جواب کیا ہے؟ مولانا لوگ، دنیا کا ہر ٹھیکہ مولانا لوگ کو دے دیا۔ ابھی تو آپ اذان اقامت بچوں کی ہم سے کہلوا رہے ہیں، ہمیں ڈر لگ رہا ہے کہ اس سے پہلے کے لیے بھی بلانے لگیں گے اور شکایت کریں گے کہ مولانا لوگوں کی کمی ہے، ہمارے ہاں ولادت میں آسانی پیدا کرنے تعویذ دینے کیوں نہیں ہے؟ ایک صلوات بھیجے محمد۔ آپ سے بتا دوں، ذمہ داری بات میں بات ہے، سب کام کی بات ہے، مگر ذمہ داری اللہ نے مولانا پہ نہیں رکھی ہے۔ ذمہ داری اللہ نے ایک تو مومن پہ رکھی، امر بالمعروف نہی عن المنکر،
کمزور کا خیال، یتیم کی سرپرستی، دیوانے کی سرپرستی، یہ سوسائٹی پہ واجب رکھی ہے، اس نے مولانا پہ نہیں رکھی ہے۔ میت کو کفن پہنانا، دفن کرنا، یہ سوسائٹی پہ رکھا ہے، مولانا پہ نہیں رکھا ہے۔ مولانا کا مطلب ہے عالم۔ عالم کی کچھ مخصوص ڈیوٹیز ہیں اور ان میں بس ایک ڈیوٹی ہے، عالم ہو تو اپنا علم چھپا کے نہ بیٹھو، عالم ہو تو جس کے پاس علم نہیں ہے اس تک پہنچاؤ۔ عالم کی ذمہ داریاں دو ہیں، ایک ہے راہ ہدایت پہ بتاتے رہنا، اور دوسرا ہے جب بدعتیں ایجاد ہونے لگے، یعنی جب مذہب کے نام پہ وہ ہونے لگے جو مذہب نہ ہو، رسم و رواج کو مذہب بنایا جانے لگے، تو اب اللہ کی طرف سے پیغمبر کہتے ہیں کہ اگر دین میں بدعتیں ظاہر نہیں، یہ بدعت نہیں ہے، یہ روز میں آتے ہیں مجلس میں، نیا کام نہیں ہوا کوئی۔ ایک صلوات بھیجئے محمد، ادھر بیٹھیے یہاں۔ سارا ٹھیکہ قوم نے مولانا کو دے دیا۔ مولانا یعنی عالم، مولانا یعنی خطیب نہیں، مولانا یعنی ذاکر نہیں، مولانا یعنی جو مجلس پڑھتا ہے وہ نہیں، جو مجلس پڑھتا ہے وہ ذاکر ہے، خطیب ہے۔ عالم ہونا ضروری نہیں اس کا، اور عالم کا مطلب امامے والا نہیں، عالم کا مطلب شیروانی ٹوپی والا نہیں، عالم کا مطلب جانکار۔ تو آپ بھی کچھ جانکار ہیں، میں کچھ آپ سے زیادہ جانکار ہوں، جتنی ڈیوٹی میری ہے اس سے کچھ آپ کی کم بھی ہے۔ رسم و رواج کے خلاف بولنا میری ڈیوٹی نہیں ہے، بدعتوں پہ خلاف بولنا خالی میری ڈیوٹی نہیں ہے، اتنا آپ کو بھی آتا ہے کہ اگر یہ کہیں یہ مذہب ہے اور یہ جو ہے رسم و رواج ہے جسے مذہب سمجھا جا رہا ہے، اور جیسے ہی رسم و رواج کو مذہب سمجھا جائے ویسے ہی وہ ہو جاتی ہے بدعت۔ جو دین نہ ہو اسے دین بنانا یہی بدعت ہے، اور یہ حرام ہے۔ اس لیے حرام ہے کہ اگر دین تو اللہ نے بنا ڈالا، اب اگر ہم اپنی طرف سے دین میں وہ ڈالیں گے جو دین نہ ہوگا تو جگہ تو ہے نہیں، ڈھکیل ڈھکیل کے آئے گا۔ ہم رسم و رواج کے خلاف کیوں بولتے ہیں؟ یہ فریضہ کیوں ہے؟ ذمہ داریاں کیوں رکھی گئی بدعت کے خلاف بولنے؟ علم والے، اگر علم والا چپ رہے تو اللہ پر اللہ کی لعنت اس کے اوپر یہ ہے۔ تو اگر آپ بھی جانتے ہیں غلط ہو رہا، چپ رہیں تو آپ اتنے مولانا آپ بھی ہیں۔ اور اگر وہ جاہل مطلق ممبر پر بیٹھ کے کیسٹیں جوڑ جوڑ کے پڑھ رہا ہے تو وہ مولانا نہیں ہے، کلنک ہے، وہ گمراہ کر رہا ہے۔ آیت ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا۔ جو کسی کو بے سبب مار ڈالے، اگر قصاص ہے تو شریعت کے دائرے میں قاضی کے حکم سے قصاص لے سکتے ہیں اپنے باپ کے قاتل سے، وہ ایک الگ چیز، سیدھے خود کچھ نہیں کر سکتے، سیدھے ہم کسی کو تھپڑ بھی نہیں مار سکتے، سب دائرے قضاوت میں آتا ہے۔ اس نے مجھے تھپڑ مارا میں ماروں، جاؤ چلو قاضی کے ہاں، پہلے ادھر رکھو کیس، وہ کہیں تو مارو بدلہ لو، سیدھے نہیں لے سکتے، ہے ہی نہیں ہمارے ہاں۔ اس نے گالی دی میں دے رہا ہوں، اس نے تھپڑ، نہ آپ بھی غلط کر رہے ہیں۔ بس ہے کیا اس میں؟ البادی ازلم، ظالم یہ بھی ہے، ظالم یہ ہے بھی ہے، لیکن جس نے پہل کی ہے وہ زیادہ ظالم ہے۔ تو کم ظالم تو آپ بھی ہو گئے، جوابی کارروائی کہتے ہیں۔ اجازت ہی نہیں مذہب میں، کنٹرول اگر اجازت ہو جائے تو وہی ہو رہا ہے، جو ہوگا ہو رہا ہے اس وقت۔ دیکھیے جہاں کنٹرول نہیں وہاں داعشی کیا کر رہے ہیں، ہر ایک کو مارے ڈال رہے ہیں۔ یا آپ شکر ادا کیجئے اہل بیت کا کہ انہوں نے آپ کو وہ مذہب دیا ہے جہاں اتنا کنٹرول رکھا ہے کہ آپ سب کے ہمارے ہاتھوں میں، جذباتیوں کے ہاتھوں میں اختیار دیے نہیں۔ ہمارے ہاتھوں میں اختیار ہوتے تو ہم نہ جانے کتنوں کو گولی مار چکے ہوتے اب تک۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ فاتحہ سے بات شروع کی ہے، پرچی ہاتھ میں ہے۔ تو میرے عزیزوں، بات سے بات کام کی باتیں عرض کرتا چلا جا رہا ہوں
تو یہ جو ٹھیکہ آئی ہے بات بھی بہت اہم ہے سماج میں. ہر دن بھر دیکھیے واٹس ایپ پہ مولانا نہیں کرتے، مولانا نہیں کرتے، مولانا نہیں کرتے. ڈیوٹی آپ کی بھی ہے بھائی. کوئی یتیم ہے تو یتیم خانہ اگر قوم کی ضرورت ہے تو مولانا یعنی عالم کی خصوصی ذمہ داری نہیں رکھی گئی ہے، پوری قوم کی ذمہ داری ہے یتیم کی سرپرستی کرنا. اور نہ کرے کوئی تو سب گنہگار ہوں گے. کر کے مولانا آپ کو بچاتے رہتے ہیں. یتیم آپ کو پالنا تھا، پاگل کی سرپرستی آپ کو کرنا تھی، لاوارث کی مدد آپ کو کرنا تھی، غریب تک آپ کو پہنچنا تھا. آپ نے نہ کیا، ساری قوم کا بوجھ اٹھا کے وہ کر رہے ہیں تو آپ نے سمجھ لیا ڈیوٹی ہی انہیں کی ہے. ڈیوٹی آپ کی بھی ہے، ان کی بھی ہے، دونوں مشترک ہیں، مومن ہیں. یہ ڈیوٹی مومن کی ہے. اس میں عالم ہونا شرط نہیں ہے. عالم ہو کے دو شرطیں ہیں. ایک شرط ہے نہ جاننے والے کو بتانا، اور دوسری عالم کی ذمہ داری ہے، کیا بتایا تھا میں نے ابھی، جب دین میں بدعتیں ظاہر ہونے لگے تو ان دین میں ایجادات کو روکنا، اور اس پہ چپ رہے تو اللہ کی اس پر لعنت. تو یہ ضمنی بات ہوئی. میں نے آپ سے خدمت کرنے بات کہاں شروع کی تھی؟ ایصال ثواب سے، فاتحہ سے. فاتحہ کیا ہے پہلے وہ سمجھ لیں. میں نے عرض کیا تھا کہ رسم و رواج میں اور مذہب میں جو فرق ہے اس کو ہمیں محسوس کرنا چاہیے. دین میں یہ معیار ہے کہ جو ویلو بنتی ہے کام کی، ہماری عبادتوں کی، جو میزان میں تولے جائیں گے تو وہاں وزن کس چیز، معیار کیا ہوگا؟ میزان میں اعمال کا معیار کوانٹٹی نہیں ہوگی، کوالٹی ہوگی. جس کا ثبوت میں آپ دوں، احد میں، بدر میں، حنین میں، صفین میں سب سے زیادہ لوگوں کو علی نے واصل جہنم کیا. کتنی تلوار چلائی، کتنے وار کیے، مگر ان سارے واروں کو کیلکولیٹ کر کے یہ نہیں کہا گیا کہ علی کی یہ اتنے زیادہ وار ہیں دشمنوں پر سارے مسلمانوں زیادہ، لہذا ان کے اس عمل کو سب سے بہتر نہیں. ضربت علی یوم الخندق، علی کا ایک وار ثقلین کی عبادت سے بہتر ہے. تو کوالٹی نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، اور کوالٹی ہے تو ثقلین آدم سے لے کے خاتم تک اور قیامت تک جتنے جہاد ہوئے، جتنی نمازیں ہوئی، جتنے روزے ہوئے، جتنے حج ہوئے، جتنے کار خیر ہوئے، ان کی ساری عبادتیں ایک طرف ہے اور علی کا ایک وار اس سے اوپر ہے. بتائیے یہ کوانٹٹی کا نتیجہ ہے کہ کوالٹی کا نتیجہ ہے؟ معیار کثرت نہیں ہے، معیار کوالٹی ہے. لیکن ایک بات کا خیال ہے، یہ نہ ہو کہ اب کوالٹی نہیں ہے تو آدمی چھوڑ دے، اس لیے کہ کوالٹی آتی کاہے سے ہے. یہ سارے بچے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، کوئی 5th میں، کوئی 6 میں، کوئی 8 میں، کوئی 10th میں، کوئی KG میں، کوئی 1st میں. آرٹ ان کو ملتا ہے. اب جو KG والے کو ملا وہ ٹیڑھی ترچھی لکیریں کھینچ رہے ہیں اور رنگ بھر رہے ہیں، اور کیا اسٹار پا رہے ہیں. اس لیے پا رہے ہیں کہ اپنے گروپ میں ان میں کوالٹی ہے. مگر یہ یہی چڑیاں بناتے رہیں گے اگر یہ بنانے کی پریکٹس نہ کریں. لیکن کثرت سے بنائیں گے تو کوالٹی بہتر ہوگی. تو کوالٹی ہے معیار، مگر کوالٹی تک پہنچنے کا ذریعہ کوانٹٹی ہے. یہ نہیں کہ نماز ویسی نہیں پڑھ پاتے جیسی ہونا چاہیے تو پڑھیں کیسے. مولا نے کہا جیسی چاہتی ہو ویسی ملے گی، پڑھتے رہو ایک دن آ جائے گی. روایات ہے اس کی کہ کوالٹی کے چکر میں چھوڑو نہیں، یہی دہرائے جانا، کرتے جانا، کرتے جانا. یہی نمازیں پڑھتے جاؤ، ایک کوئی نہ قبول ہو جائے گی. یہی مجلسیں کرتے جاؤ، ایک ویسی بھی ہو جائے گی قبول ہو جائے گی. یہی خیرات کرتے جاؤ، ریاکاری آئے گی، دکھاوا آئے گا، نام کا چکر آئے گا، مگر کرتے رہو گے تو ایک دن انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے گا جو تمہیں چاہیے. تو میرے عزیزو،
مگر اصل معیار ہے کوالٹی۔ بچپن سے آپ ہم مجلسیں سنتے ہیں، بنی اسرائیل کا مولانا فرم علی صاحب کی دینیات میں بھی لکھا ہے، تنزیل المکاتب کی دینیات میں بھی اس واقعے کو نقل کیا گیا اور روایت ہے معصوم سے۔ بنی اسرائیل کے ایک عابد تھا، جزیرے میں اکیلا بیٹھتا، بے حساب عبادتیں کر رہا تھا۔ تو ملائکہ نے اس کی عبادت دیکھا، مولا مالک ذرا اس کا ثواب دکھا دے، بھائی اتنی عبادت کے ملائکہ بھی رش کرنے لگے، یہ تو ہم سے آگے جا رہا ہے۔ مگر جو ان سے آگے جائے اگر غرور کا شکار ہو جائے تو شیطان بن جاتا ہے۔ لہذا خدا کے لیے کبھی نہ جوڑیے گا بیٹھ کے اتنی مجلسیں پڑھیں، اتنی مجلسیں کی، اتنے سفر زیارت کیے، اتنا چندہ دیا، جہاں جوڑا وہی شیطان کی طرح آؤٹ ہونے کا خطرہ ہے۔ مذہب کہتا ہے جس کو آج کی دیسی زبان میں کہ نیکی کر کنویں میں ڈال، یہی طریقہ ہے، تم ڈالو گے وہ نکالے گا ضرور۔ تو معیار کوالٹی ہے، بڑی عبادت، ملائکہ بھی دیکھ کے رش کر رہے ہیں کہ ارے اتنا عبادت گزار، اسے کیا ملے گا کیا ملے گا۔ آخر کیوریسٹی اتنی بڑی کہ کہا مالک دکھا دے اس کا ثواب، تو دیکھا بالکل ذرا ساری۔ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ پورا عالم گرا ہوگا، ایک پڑیا تھی ثواب کی، جیسے حکیم صاحب کی چورن کی پڑیا، ماچس کی ڈیویم بھی آ جائے۔ ارے اتنا کم کیوں مالک؟ کہا جاؤ اس سے ملو، تمہیں پتہ چل جائے گا اتنا کم کیوں۔ واقعہ تو سنا ہے نا، بچپن سے بچوں کو سنا رہا ہوں۔ آئے، عبادت دیکھی، ملاقات کی، تعریفیں کی، کہا تم اتنے عبادت گزار ہو، بتاؤ تمہارا کیا خیال، کیا رائے ہے۔ بڑا سبز شاداب علاقہ تھا، سبزہ ہی سبزہ، گھاس ہی گھاس ہوئی تھی۔ کہنے مالک نے بہت سب کچھ بڑا شاندار بنایا ہے، لیکن وہ ایک کمی رہ گئی، اتنے بڑے جزیرے میں اتنا سبزہ ہے، ایک گدھا پیدا کر دیا ہوتا جو اسے چرتا۔ ملائکہ چلے ہاں مالک ٹھیک کہہ رہا ہے تو، جو اتنے بڑے گدھے ہیں کہ تم گدھے پیدا ہو چکے ہو، اپنے کو پہچانتے نہیں ہو۔ تو کوالٹی آتی ہے معرفت و بصیرت سے، کثرت سے نہیں۔ ہزاروں رکعت نماز بغیر معرفت کے کسی کام کی نہیں ہے، اور 2 رکعت نماز معرفت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں لا کے قبول۔ لہذا آپ جو بھی اعمال خیر کریں، کم سے کم اتنی معرفت، اتنی جانکاری، اتنا علم، اتنی بصیرت، اتنا شعور، اتنی سمجھ ہونا چاہیے کہ یہ دین کا بتایا ہے یا سماج کا بنایا ہے۔ آج کل ہمارے ہاں سماج کا بنایا اتنا سوار ہو گیا ہے کہ دین کے بتایا ڈھونڈے نہیں ملتا۔ اس پورے ایصال ثواب کے جتنا ہم کچھ کر رہے ہیں پروٹوکول، مرحوم کو دفن کرنے کے وقت سے، قبر سے لے کے جہاں کہاں سے شروع ہوتا، پھول چڑھانے سے، قبر پہ شمع جلانے سے، بھیا آگ کو دور کرو، باہر کی روشنی اندر جانے والی نہیں، اندر کی روشنی، اندر کے اندھیرے کو دور کرنا تو اس شمع سے دور نہیں ہوگا۔ اندھیرا دور کرنا ہے تو وہ والی شمع بجھاؤ جو حسین نے عاشور میں بجھائی تھی، وہ روشنی لاؤ جو شمع بجھا کے حسین لائے تھے۔ اور وہ روشنی کاہے سے آئے گی؟ وہ نفس کی روشنی بجھاؤ، نفس کی خواہشوں کی چراغ کو بجھاؤ، واجبات کی روشنی جلاؤ۔ اس شمع سے، وہیں سے شروع ہو جاتی ہے رسمیں۔ پھول ڈال رہے ہیں، باہر پھول ڈالنے سے کچھ نہیں ہوگا، اندر کون چیز اس کے لیے آرام دہ بننے والی وہ سوچو۔ چادر چڑھائی جا رہی ہے، یہ چادر باہر رہ کے کچھ نہیں کرے گی، کچھ کرنا ہے تو یہاں بیٹھ کے قرآن پڑھو قبر پہ۔ اس کو آرام پہنچانا ہے تو جا کے جلدی سے کسی غریب کو چپکے سے کچھ دے کے آؤ تاکہ قبر کے اندر اس کی راحت باندھ کے پہنچ جائے۔ جو پہنچانا ہے تو یہ ہے کہ باہر وہیں بیٹھ کے قرآن پڑھو، گھر میں بیٹھ کے قرآن پڑھو، قبر میں بیٹھ کے قرآن پڑھو، اور صدقہ دو۔ یہ ہم نہیں کرتے۔ کرتے کیا؟ یہاں پھول چڑھا دیا، وہاں چادر چڑھا دی، اور اس کے بعد پھر ایک سلسلہ، پورا پروٹوکول عورتوں کے ہاتھ میں ہے، آپ ہم سب جانتے ہیں۔ میں یہ صراحت کر دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی محنتیں ضائع نہ ہوں، نہ کرے گا کوئی ہمت نہ کرے، لیکن مجھ پر واجب ہے کہ میں ان باتوں کو آپ کی خدمت میں رکھوں، اس لیے کہ اللہ نے مجھے اگر اتنا علم دے دیا ہے تو نہ بولوں گا تو میں لعنت کا مستحق ہوں گا، اور میں اللہ کی لعنت برداشت نہیں کر سکتا، آپ کی ناراضگی برداشت کر سکتا ہوں۔ اللہ کی لعنت کا مطلب کیا ہوتا جانتے ہیں؟ اس سے اپنی رحمت کو دور کر، اس پر اپنا غضب نازل کر۔
بڑی آسانی سے آج کل مومن کے خلاف لعنت لگائے ہیں. آپ دیکھیں لکھا ہوتا ہے جہاں ان کا کوئی نظریہ ہے جیسے میں نے نعرہ لگایا ایسے نہ لگائے تو میں نے تمہارے ماں کی قسم 50 کو بھیجنا جو نہ بھیجے تو اس پر جاہل اتنے کہ نالت. اور شاید اللہ ہی نے بدل دیا کہ جاہلوں کو وہ لفظ ہی نہ پہنچنے پائے, معنی تو دور کی بات, نالت ہی ہوتی رہتی. لعنت ہے اس عالم پر جس کے سامنے بدعتیں ایجاد ہوں, یعنی وہ چیز جو مذہب نہ اسے مذہب سمجھا جائے. ہمارے جتنے رسم و رواج ہیں آپ بتائیے جو ہو رہا ہے اس وقت ایصال ثواب میں, آپ سب بیٹھے ہیں, آپ سب اسے مذہب سمجھ کے کر رہے ہیں کہ نہیں؟ عورتیں سختیاں کرتی, پابندیاں کرتی, 3 مہینے چاند نہ گزرے, ہے کہ نہیں؟ ایک اور کیا ہے, وہ عرفہ ہوتا ہے. میں پڑھ چکا ہوں, پڑھتا ہوں, پڑھتا رہوں گا جب تک کہ کچھ سدھار دکھائی نہ دینے لگے, جب تک آپ میری طرف سے پہنچانے والے نہ بن جائیں دین کے. اس لیے کہ میں کچھ غلط نہیں پیش کر رہا آپ کے سامنے, اور میں ممبر پہ ہوں اور ریکارڈ ہو رہی ہے, اور میں دعوت عام دیتا ہوں کہ اگر خدا نہ کرے مجھ سے کوئی جان بوجھ کے نہیں کر رہا, اپنے محدود دائرے میں علم جانکاری کے آپ تک بات پہنچا رہا ہوں, اگر خدا نہ کرے مجھ سے کوئی غلط بات ہو رہی تو فیس بک پہ آ کے نالت کی مہم نہ چلائیے گا. پہلے مجھ سے بات کیجئے گا, جب آپ کے بات کا جواب نہ دے سکوں, مطمئن نہ کر سکوں, تو پھر نالت بھیجیے گا. یہ رسم و رواج لوگ کہتے ہیں اکثر کہ بھائی اچھا ہی کام تو ہو رہا, ہونے دیجیے. تو میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں, اور اپنے جوانوں سے کہتا ہوں زیادہ تر باتیں. ایک بھری ہوئی الماری رکھی میرے گھر میں کتاب کی, میں 4 کتابیں اور خرید کے لایا, اور میں اس الماری میں جہاں ایک کتاب کی گنجائش نہیں ہے 4 لگا رہا ہوں, اور طاقت لگا کے. تو کیا ہوگا, دائیں بائیں والی کو تو کاٹ پیٹ پھاڑ پھوڑ کریں گی, اور جو کنارے پہ رکھی ہیں وہ کتابیں ہٹیں گی, گریں گی, تبھی یہ کتاب اندر آئے گی. جب تک جو پہلے سے کتابیں لگی ہیں وہ ہٹیں گی نہیں, ان کی جگہ بننے والی نہیں ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی نہیں مثال سے؟ اب سنیے, اللہ نے ہم انسانوں کو جتنی کیپیسٹی دی ہے, جتنی کیپیسٹی ہر انسان میں ہے, اتنی نیکیاں واجب کر دیں. توجہ دیں, اللہ کی حکمتیں ہیں یہ سب. واجب بس اتنے ہی کام کیے ہیں جتنا کام کمزور ترین انسان بھی کر سکتا ہے, اور اگر کہیں نہیں کر سکتا تو اس کے اوپر واجب بھی نہیں رہ جاتا. کھڑے ہو کے نماز پڑھنا واجب ہے, نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو. روزہ رکھنا واجب ہے, نہیں رکھ سکتے بیمار ہو تو چھوڑو, رکھنا حرام ہے. ذرا کتنا قریب ہے وہ, سفر میں نکلتے ہو, تھوڑا ڈسٹرب ہوتے ہو, تھوڑی تھکن, تھوڑا پانی کھانا نہیں ملا, سب ٹھیک ٹھاک نہیں, نماز بھی آدھی کر دی, روزہ بھی ساقط کر دیا. یہ اس کی مہربانیاں ہیں, یہ اس کی مہربانیاں ہیں. صلوات بھیجیں محمد وعلیہ. کرتے ہیں, اس پہ بھی بحث کرتے ہیں. ارے صاحب وہ تب زمان قص کا حکم تھا جب اونٹ گاڑی بیل گاڑی کا دور تھا. اب ہوائی جہاز سے, ایک تو بھیا ہوائی جہاز سے کتنے فیصد چل رہے ہیں؟ انڈیا میں بھی ابھی 95% لوگ کم سے کم وہ ملیں گے جو جہاز پہ کبھی نہیں بیٹھے ہیں. ان کو اب بھی ان جگہوں پہ بسر کرنا جہاں پہاڑوں پہ 2-2 گھنٹے پیدل چڑھیں گے تب سڑک پہ پہنچیں گے, اتریں گے. تو ایک تو آپ ناز و نعم میں آ گئے تو آپ ماڈرن ہو گئے, اور اللہ قانون کمزور کو دیکھ کے بناتا ہے, مضبوط کو دیکھ کے نہیں بناتا. کمزور ترین کو سامنے رکھیے. یہی چاند میں بحث ہوتی ہے, اتنی ترقی ہو گئی, اب سب کچھ پرفیکٹ ہے, پھر چاند دیکھنے کی شرط کیوں ہے؟ بھیا لاکھ ترقی ہو گئی, مگر یہ ترقی ابھی افریقہ کے جنگلوں میں, ہندوستان کے دیہاتوں میں نہیں پہنچی ہے. لہذا وہاں کمزور کو آنکھ سے دیکھنے کا قانون رکھا ہے تاکہ تم ترقی یافتہ ہو چاہے نہ ہو, دین تمہارے پاس رہے. بحث ہوتی ہے نا کہ ماڈرن سائنس کے حساب سے عید کا پکا کیلکولیشن ہو گیا, پھر اعلان کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے نہیں ہوتا کہ کمزور آدمی کے بس کی بات نہیں ہے.
اس تک نہیں پہنچی ہے ٹیکنالوجی، وہ یہ نہیں کر پائے گا۔ آپ سے کہہ دیا کہ اس ٹیکنالوجی سے اگر آپ کو ذاتی اطمینان ہو جاتا ہے تو آپ کا واجب اس پہ عمل کریں، لیکن اس کو سب کا قانون نہیں بنایا جا سکتا۔ جو پچھڑے ملک ہیں، جو پچھڑے لوگ ہیں، جو پچھڑے علاقے ہیں، وہاں تو وہی آنکھ سے چاند دیکھو۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ رسم و رواج کی بات، کہ الماری میں کتاب پہلے سے فل ہے تو ٹھوسیں گے تو گرا کے آئے گی۔ یہ مثال پہلے دے چکا، آپ سمجھیے۔ اللہ نے جتنی نیکیاں ہیں، جتنے کام اچھے ہر ایک کر سکتا ہے وہ تو کر دیے واجب، اور پھر اچھے کاموں کی ایک اور بڑی فہرست انسان کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ کرو تو اچھا ہے، چھوڑو تو کوئی سزا نہیں، یعنی مستحب و سنت۔ اب مستحب و سنت اس نے جو رکھے ہیں، واجب وہ رکھے ہیں جو سب سے کمزور کے سامنے رکھے ہیں، مستحب وہ رکھے ہیں جو سب سے پاورفل کو سامنے رکھے ہیں، جو تم مسلمانوں میں، مومنین میں سب سے طاقتور ہے، اگر وہ بھی کر لیتا ہے، کر سکتا ہے، تو اسے محروم نہیں کیا، اس کے لیے رکھ دیا۔ رات بھر میں قرآن ختم کرو، ہمارے جیسوں کی بس کی بات نہیں۔ راتوں میں 3 رکعت نماز پڑھو، ہمارے جیسے بس کی بات نہیں، لیکن ہیں کچھ ایسے بندے تو جو کر سکتے انہیں محروم کیوں کیا جائے؟ توجہ دے، واجب کمزور کا خیال رکھ کے، مستحب تک جو محروم، اب اگر کمزوری کے خیال پہ اور نیکیاں رکھی جائیں تو بہت بڑی تعداد جو کر سکتی ہوں محروم ہو جائے گی۔ کہا ہم رکھے دے رہے مگر چھوڑنے میں کوئی نقصان نہیں، تو پوری گنجائش جتنی تھی انسان میں اللہ نے اتنے مستحبات رکھ دیے۔ شب قدر آتی ہے، ہم آپ اعمال کرتے ہیں، خالی ایک کتاب ہاتھ میں ہوتی ہے، یا تحفۃ العوام یا مفاتیح، کیا رات بھر میں جتنا اس کتاب میں لکھا ہو کر پاتے ہیں؟ اور پھر آگے بڑھیے، ابھی کتاب اٹھا لیے دعاؤں کی بڑی والی، اقبال الاعمال، بہار کی جلدیں اٹھا لیجئے، بھری پڑی اعمال سے، زندگی گزر جائے نہ کر پائیں گے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ نے واجب اور مستحب سے انسان کی فل کیپیسٹی کے حساب سے نیکیاں عطا کر دی ہیں۔ اب اگر آپ اگر رسم و رواج پر آئیں گے تو یہ کتابوں کی بھری الماری ہے، رسم و رواج نہیں پھٹے گی، نہیں، رسم و رواج کی کتاب ڈالیں گے تو مستحب یا واجب کی کتاب گرے گی۔ اس لیے رسم و رواج سے بچنا ضروری ہے، اور ہو رہا ہے ہمارے ہاں۔ ولیمہ ہم کر رہے ہیں، فاتحہ کے کھانے ہم کھلا رہے ہیں، قربانی ہم کر رہے ہیں، صدقہ ہم دے رہے ہیں، بکرا ہم ذبح کر رہے ہیں، تبرک ہم دے رہے ہیں، افطاری ہم دے رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں تو کیا؟ خمس نہیں دے رہے ہیں۔ اس لیے کہ اتنا اس کو ٹھوس دیا ہے۔ البتہ یہ مستحبات ہیں جنہیں ٹھوسے ہوئے۔ اب جب مستحبات بھی ڈھکیلے دے رہے ہیں ہمارے واجب کو، تو پھر اگر رسم و رواج بھی شامل کر لیے تو کیا ہوگا؟ 1.5 لاکھ کا آج کل فاتحہ ہو گیا ہے۔ کس کتاب میں لکھا ہے؟ کتاب میں تو صرف یہ لکھا ہے کہ ایصال ثواب کے ذرائع میں ایک بہت بڑا ذریعہ صدقہ ہے، اور صدقہ ضرورت مند تک اس کی ضرورت کو پہنچانا ہے۔ ایک غریب ہے جو کھانا کھا رہا ہے، بچے کی فیس نہیں اس کے پاس، تو اب یہاں کھانے کا معاملہ ہی نہیں رہ گیا، جاؤ چپکے سے بچے کی فیس ادا کر دو۔ ایک گھر چلتا ہوا ہے اچھا خاصا، بچے پڑھ رہے، کھانا بھی کھا رہا، اب کڈنی فیلور کا کیس ہے، لاکھوں روپے چاہیے، ان کے پاس نہیں ہے، اب جان کو فاتحہ میں بھرے پیٹ کو کھلانے کے بجائے انہیں دو۔ اللہ کی طرف سے یہ جو ہم موت سے لے کے اور برسی تک جو کچھ کر رہے ہیں، اسی میں ایک عرفہ بھی بھول گیا تھا درمیان میں۔ عرفہ مذہب کی لینگویج الگ ہے، شریعت محمدی الگ ہے، شریعت خواتین الگ ہے، اس کی اصطلاحات ٹرمنالوجی بھی الگ ہے۔ آپ عرفات ٹائپ کیجئے گوگل پہ جا کے، سرچ کیجئے تو کیا لکھا آئے گا؟ 9 ذی الحجہ کا دن، جس دن حاجی عرفات میں جاتے ہیں اور وہاں ظہر سے زوال سے لے کے مغرب تک رہتے ہیں، اور ان پر واجب ہے اور یہ حج کا رکن ہے۔ اگر بھولے سے بھی یہ چھوٹ جائے تو حج باطل ہے۔ اس دن میدان عرفات میں جانا اور اس دن وہاں جا کے اتنا وقت گزارنا یہ واجب ہے، پھر وہیں نمازیں پڑھنا، دعائیں کرنا، استغفار کرنا، یہ سب مستحبات ہے۔ اور عرفے کا دن اتنا قیمتی ہے کہ روایت میں ہے کہ ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام، ہمارے جوان سنیں، آپ
اچھے کاموں کی تاریخیں آنے پر شب اعمال آ گئے، اعمال کی شب ہے، شب قدر ہے اور شبیں ہیں، نمازیں پڑھنا ہے، دعائیں کرنا ہے، شب عاشور ہے، سب میں اعمال ہیں بتائے گئے۔ آپ انتظام میں لگ کے رات بھر افطاری اور سحری میں لگے ہیں اور مصلی پہ آ کے نہیں بیٹھے، شب قدر میں محروم کرتے ہیں۔ بہت بے شک وہ بہت ضروری کام ہے، لیکن خالی وہی نہیں کرنا ہے، اس شب کے برکتوں سے خود کو محروم نہیں کرنا ہے۔ سنیے شب قدر کی قیمت پہچانیے۔ یہ جو کچھ لوگ چھوٹے والے اعمال کرا دیے، جا کے سو جائیں کل اسکول جانا ہے، کالج جانا ہے، ویلو نہیں جانتے آپ۔ سنیے کیا ویلو ہے۔ ہمارے چھٹے امام نے فرمایا آپ کی برداشت سے باہر باتیں بھی مجھے کہنا پڑتی ہیں۔ ابھی جو بات کر رہا ہوں اگر بھول بھی جاؤں تو ٹوک دیجیے گا کہ آپ اعمال شب قدر اور عرفے کی بات کر رہے تھے۔ میں تھوڑا سا میری شارٹ میموری جو ہے وہ پچھلے سال کورونا ہوا تھا، تھوڑی کمزور ہو گئی ہے۔ آپ نے بھی صلوات بھیجی، معاف کیجیے گا، پھر وہی کہوں گا۔ ہاں پھر بیٹھ لیجیے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم بغیر سمجھے بوجھے کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں۔ میں جو میری ایج کے 50 سال سے اوپر والے، میں 60 سے اوپر والا ہوں مگر سٹھیایا نہیں ہوں۔ وہ جو اصطلاح ہے سٹھیانے کی وہ نہیں ہے۔ 50 سال سے اوپر والوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے بچپن میں جو مجلس ہوتی تھی تو صلوات کب بھیجی جاتی تھی؟ کیا ہر محترم شخصیت کے تذکرے پر یا صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ اب دیکھیے پیغمبر کہا تو آپ نے صلوات نہیں بھیجی، یہی آفت ہے۔ ابھی 50 سال بھی نہیں گزرے ہوں گے، 30 سال بھی نہیں گزرے ہوں گے کہ مجالس میں ہمارا مجمع اتنا باشعور تھا۔ ایک صاحب مجھ سے بھڑ گئے فیس بک پہ، وہ بھی سنا دوں گا آپ کو۔ کوئی نقوی صاحب ہیں، کوئی غیبت تو ہے نہیں، اس لیے کہ فیس بک پہ اپنا نام ڈالتے ہیں اور اپنی آئی ڈی ڈالتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ مجھے کہ تمہارے عقیدے ضعیف ہیں، تم جاہل ہو، پڑھے لکھے نہیں ہو۔ یہ عمل ہمارا تھا، صرف حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام آنے پر صلوات بھیجتے تھے۔ اچھا جو بھی ہم صلوات بھیجیں گے تو کس پہ جائے گی؟ ہو رحمت کا نزول کی دعا کس کے لیے؟ حضور کے لیے بھی اور ان کی آل کے لیے بھی۔ تو جب ہم بھیجیں گے تو دونوں شامل ہو جائیں گے۔ لیکن صلوات بھیجتے تھے حضور کے نام پہ، باقی محترم شخصیات معصومین ائمہ کے نام پر صلوات نہیں ہوتی تھی۔ آپ کہیں گے حرج کیا ہے، کیوں روک رہے ہو؟ ایک تو میری وہی بات کہ آپ جو کریں وہ سمجھ کے کریں، میں منع نہیں کر رہا، لیکن سمجھ کے تو کریں۔ ابھی صلوات جو ہے معصوم سے بھی آگے چلی گئی۔ اب حضرت ابو الفضل العباس کا نام آئے، صلوات بھیجی جاتی ہے۔ یہ دیکھیے، یہ دیکھیے جو اللہ کے بنائے ہوئے نظام ہیں ان کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ایک چیز ہوتی ہے خصائص، خصائص النبی، خصائص حسینی۔ خصائص کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے ان کو سب کو فضائل سے نوازا ہے۔ 12 امام ہیں، سب فضیلتوں میں سب کو فضیلتیں ملی، رسول ہیں سب کو فضیلتیں ملی، لیکن کچھ فضیلتیں ہیں جو سب کے بیچ میں کامن ہیں زیادہ تر، مگر ان کامن فضیلتوں کے بیچ میں کچھ فضیلتیں ہوتی ہیں جو اس کسی ایک معصوم کے لیے مخصوص ہوتی ہیں۔ ان فضیلتوں کو خصائص کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد وعلی ان فضیلتوں کو خصائص کہا جاتا ہے، یعنی یہ وہ فضیلت ہے جو ان کے ساتھ مخصوص ہے، کسی اور کے لیے یہ فضیلت ان کے لیے نہیں۔ مثال دیتا ہوں میں آپ کو، سید الشہداء کی قربانیوں کے نتیجے میں کچھ خصوصیتیں ان کو ملی ہیں، ہمارے ائمہ نے ان کو گنایا ہے۔ ہمارے چھٹے امام نے فرمایا کہ میرے جد کو چار فضیلتیں ملی ہیں ان قربانیوں کو جو کسی اور کو اللہ نے نہیں دی ہم میں سے۔ میں چاروں نہیں گناؤں گا، پھر بہت وقت ہو جائے گا۔ یہ بتائیے کہ مٹی کھانا اسلام میں جائز ہے کہ ناجائز؟
ناجائز ہیں، حرام ہیں، کہیں کی بھی ہو۔ قبر رسول کی مٹی کھا سکتے ہیں؟ کہیں کی نہیں کھا سکتے۔ صرف اور صرف امام نے کہا کہ اللہ نے میرے جد حسین کو خصوصیت دی ہے کہ ان کے تربت کی مٹی کو شفا بنایا ہے، اور اس کو بطور دوا مختصر سی دال برابر کھائی جائے، یہ روایات میں حکم ملا ہے، ایک فضیلت ہے۔ اور فضیلت چلیے 4 چیزیں ہیں، تو اور کیا ہے؟ ہم آپ دنیا کا اچھے سے اچھا کام کریں، مجلس سن رہے ہیں آپ تو جتنی زندگی لے کے آئے اسی میں سے تو گھٹ رہا ہے نا، وقت اسی میں سے جا رہا ہے۔ نماز پڑھیں، تلاوت کریں، ماں باپ کی خدمت کریں، حج کریں، جو چاہیں کریں۔ جو وقت ہمارا لگ رہا، ہماری جو زندگی لمیٹڈ اللہ کی بارگاہ میں ملی ہے اسی میں سے لگ رہا ہے نا۔ مگر خصوصیت حسین کی یہ ہے کہ جب زائر حسین کی زیارت کے لیے نکلتا ہے تو اللہ اس کی زندگی سے اس وقت کو نہیں نکالتا، الگ سے اس کا وقت دیتا ہے۔ کہا ہمارے جد کو قربانیوں پہ ایک یہ خصوصیت ملی کہ سارے کے 11 آگے 10 کے 10 امام، 9 کے 9 امام کس کی نسل سے ہیں؟ تیسرے امام امام حسین علیہ السلام ہے، اور اس کا چوتھے امام کس کے بیٹے؟ امام حسن کے بیٹے تو نہیں ہے نا، امام حسین کے۔ اور پھر اگلا امام کس کا بیٹا؟ ان کا بیٹا کا ایک فضول ہے، ان کی اولاد سب ختم ہو گئی، شہید ہو گئی تھی، تو اللہ نے فضیلت دی کہ اب ساری امامت ان کی نسل میں۔ اس کو کہتے ہیں خصائص، اور ہمارے علماء نے لکھے ہیں، کتابیں لکھی ہیں، خصائص النبی، خصائص الفاطمہ، خصائص حسنیہ، خصائص سب اماموں کو، انبیاء کو بھی مشترک فضیلتوں کے علاوہ خصوصی فضیلتیں ملی۔ مثلا میں پوچھتا ہوں آپ سے، ایک علمی مسئلہ بھی ہے، ائمہ ہمارے حاکم ہیں کہ نہیں؟ سارے ائمہ حاکم ہیں نا؟ حاکم کو امیر بھی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو مومنین کے امیر ہیں تو سارے ائمہ، لیکن اللہ نے یہ خصوصی فضل علی کو دیا۔ ائمہ کہتے ہیں کہ ہمارے جد کو اللہ نے امیر المومنین کا قرار دیا ہے، ہمیں امیر المومنین نہ کہنا، یہ ہمارے جد کی خصوصیت ہے، یہ فضیلت ان کو ملی۔ تو لفظ امیر المومنین بس علی کے لیے۔ اسی طرح سے اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خصوصی فضیلتیں دی ہیں، ان میں سے ایک فضیلت یہ دی ہے کہ جب بھی ان کا نام یا ان کی کنیت یا ان کا لقب یا کوئی لفظ جو ان کی یاد دلائے، جب تمہاری زبانوں پہ آئے، قلم سے نکلے، تو ان پہ صلوات بھیجو۔ یہ خصائص النبی میں ہے۔ اللہ نے ان کے فضیلت کے اظہار کے لیے یہ اہتمام کیا ہے۔ یہ مالک کے فیصلے ہیں کہ کس کے لیے کیا کرتا ہے۔ محمد کا نام مٹانا چاہتے تھے بنی امیہ، معاویہ سے اس کے دوست نے، شاید مجھے یاد نہیں رہے ابن اشعث سے کون ہے کمبخت، اس نے کہا کہ کیوں علی کی اولاد پر اور مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہو، تمہیں جو چاہیے سب حاصل کر سکے، حکومت بنا لی، حسن کو علی کو مار چکے، حسن سے چھین لی حکومت، اب سب مل گیا، بدھے ہو گئے ہو، اب یہ چھوڑو۔ کہنے لگے کیسے چھوڑیں، اب بھی تو ان کا نام اذانوں میں آ رہا ہے۔ تو اب اللہ کو پتا ہے کہ اذانوں میں نام آتا رہے تاکہ دشمن پسپا ہوتا رہے، ذکر آئے تو صلوات بھیج کے ان کے دشمن کو شکستہ خاطر کرتے رہو، لہذا ان کے اللہ کا حکم ہے۔ یہ حکم کس کے لیے ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، نبی پر صلوات۔ اب ہم آپ نہیں ہوتے کچھ بھی کہ ہم اس فضیلت کو بانٹتے پھریں، مگر سوچ لیجئے گا، اس جاہل نے جو اپنے کو عالم کہتا ہے، مجھے جاہل کہہ رہا، میں تو ہوں جاہل، اس نے کہا، اس کے تو پتہ نہیں کہاں کاسی جو آج کل ذاکر سے سنتے ہیں سب جوڑ جاڑ کے لایا کہ صلوات تو بس اماموں کے لیے، نبی کے لیے ہے ہی نہیں۔ فیس بک پہ پڑھی اس کی جہالتیں۔ میرے عزیزوں سمجھ لیجئے گا اچھی طرح، نہ سمجھیے گا بعد میں پھر پوچھئے گا مجھ سے۔ 9415306997 واٹس ایپ نمبر بھی ہے میرا، حیدرصفی@gmail
ای میل بھی ہے میرا، یہی 94153 فون بھی ہے میرا، 24 گھنٹے اویلیبل ہوں. اگر آپ مذہب کے بارے میں کچھ سمجھنا چاہتے ہیں، میری اوقات ہے سمجھانے کی، یا جو میں لکھ یا کہہ رہا ہوں اس کے بارے میں آپ کو لگتا ہے غلط کہاں ہے، تو پہلے عوام میں مولانا آج کہاں پڑ گئے نہیں جانت نہ کیجئے گا. یہ میں نے اپنے گاؤں کی زبان بولی ہے، آپ کے گاؤں کی نہیں بولی، مرزا پور کی. کانپور کا لہجہ تو اور زیادہ پولیسیا ٹائپ کا ہے، حیدر پور وغیرہ کا. مولانا کا پڑھ کر دیکھا تم لوگ کچھ اسی ٹائپ کا ہے نا. ایک صلوات بھیجے محمد. غور کیجئے گا، ہم کو انہی باتوں کہا جاتا ہے مقصر ہیں. ہم مقصر نہیں ہیں، ہم معتدل ہیں. ہم نہ کچھ گھٹاتے ہیں نہ کچھ بڑھاتے ہیں. غدیر میں آگے جانے والے کو پیچھے بلایا گیا تھا، آگے نہ جاؤ. پیچھے رہنے والے کو آگے بلایا گیا تھا، پیچھے نہ رہو. انشاءاللہ ہم غدیر کے نقطہ اعتدال پہ کھڑے ہیں. جتنا وہ کہیں گے اتنا کریں گے، نہ اس سے زیادہ آگے جائیں گے نہ اس سے پیچھے آئیں گے. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. آپ کہتے ہیں حرج کیا ہے؟ ارے حرج کیوں نہیں، آپ بن گئے خدا. اللہ نے جو حکم دیا اس میں آپ تبدیلیاں فرما رہے ہیں. حرج کیسے نہیں ہے؟ زیارتوں میں، دعاؤں میں، جہاں جی چاہ جو لگ بڑھا دیا. ہم نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا مولانا اچھی بات بڑھائی، حرج کیا ہے؟ تو آپ ڈیزائنر ہو گئے مذہب کے. اللہ سے چھوٹ گیا تھا جو آپ پڑھا رہے ہیں. ذرا سے سنی سنائی حالت یہ ہے کہ زیارت پڑھانے کھڑے ہوں گے تو ایسا گجوڑ کریں گے کہ فارسی الفاظ بھی زیارت میں پڑھے ہوئے. پتہ ہی نہیں ان کو کہ یہ زیارت میں فارسی نہیں عربی ہونا چاہیے. السلام علیکم یا شاہ خراسان. ارے بھائی شاہ خراسان عربی نہیں فارسی ہے، زیارتیں عربی میں ہیں. اب بھی زیارتیں شروع ہوئیں تو جس کو عقیدت مند ہوا اس کا نام ڈالے چلا جا رہا ہے. بھیا معصومین سے زیادہ سلیقہ تمہارے پاس ہے کیا؟ اللہ سے آگے ہو کہ دعائیں گھٹا بڑھا رہے ہو، اعمال ادھر سے ادھر ٹرانسفر کر رہے ہو. معصومین سے زیادہ سمجھدار ہو، یہ اضافے کر رہے ہو. اور اللہ سے کچھ چھوٹ گیا، پیغمبر سے چھوٹ گیا، مولا علی سے چھوٹ گیا کہ اب تم تشہد میں شہادت ثلاثہ لے کے آئے ہو ولایت کی. جو اپنے بھائی ہمارے اپنے کو اخباری کہتے ہیں، گڑی ہوئی روایتوں پہ جو زیادہ بھروسہ کرتے ہیں. بھیا دین تم ضرور، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہر ایک پہ واجب ہے کہ اپنا دین خود سمجھے قرآن و حدیث سے، مگر قرآن و حدیث سے سمجھے، اس کے ترجموں سے نہ سمجھے. آپ میں سے کوئی صاحب ہوں جو قرآن و حدیث سیدھی سمجھتے ہوں، لائیے مجھ سے بات کیجئے، میں مقلد ہوں. اس کو لائیے بات کرتے ہیں کون صحیح ہے، اخباری صحیح ہے کہ مقلد صحیح. یہ میرا اخباری بھائی جو کہتا ہے سب کچھ روایات اہل بیت سے ہم خود سمجھ کے مذہب سمجھ لیں گے، مجتہد کی کوئی ضرورت نہیں. مجتہد کرتے ہی کیا، وہ بھی تو سمجھ ہی رہا ہے، تو آپ بھی مجتہد ہو گئے. مگر مجتہد ہونے کے لیے ہونا کیا چاہیے؟ مجتہد ہونا ہے اخباری بھائی، آپ کو روایات پر دین سیکھنا ہے تو آپ کو اتنی عربی آنا چاہیے کہ آپ سیدھے روایتوں کو عربی میں پڑھ کے سمجھے، ترجمہ نہ اپنائیں. ترجمہ جیسے ہی کسی کے معنی تو آپ نے اس مترجم کی تقلید کر لی. آپ بھی تقلید کر رہے ہیں ترجمہ کرنے والے کی، ہم بھی تقلید کر رہے ہیں. آپ میرے جیسے معمولی علم والے کی تقلید کر رہے ہیں اور ہم عالم وقت کی تقلید کر رہے ہیں. کون زیادہ سمجھتا ہے؟ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. اور بھیا روایات کے ہزاروں روایتوں میں، لاکھوں روایتوں میں ہزاروں روایتیں گڑھی ہیں، آپ خوب پڑھتے. جب آپ پڑھنے پہ آتے ہیں تو خود ہی پڑھتے ہیں کہ ابو ہریرہ نے گڑھی اور بنی امیہ نے گڑھوائیں اور بنی عباس نے گڑھوائیں، اور وہ گڑھی ہوئی روایتیں ہماری کتابوں میں بھی موجود ہیں ہر جگہ. تو جب گڑھی روایت ہے تو ڈھونڈنا پڑے گا نا کہ اس میں سے کون سی گڑھی ہے کون سی اصلی ہے. ہمارے پاس آپ کے پاس جو روایتیں آئی ہیں، کیا وہ روایتیں آپ نے رسول اللہ سے خود سماعت فرمائی تھی؟ میرے اخباری بھائی، مولا علی سے آپ نے خود سنی ہے؟ آپ کے خواب میں آگے بتا گئے؟ تو خواب ہمارا آپ کا معتبر نہیں ہے، بشارت کوئی چیز نہیں ہے. الہام اور وحی ہمارے لیے ہے نہیں، الہام اور وحی معصومین کے لیے ہے. یہ بشارتوں کی دلیلیں نہ دیا کیجئے، یہ خوابوں کی دنیا نہ سجایا کیجئے. اس کا اسلام میں کوئی اعتبار نہیں ہے. ہمارے آپ کے خواب کا کوئی اعتبار نہیں. صدیقین کے خواب کا اعتبار ہے، معصومین کا خواب کا اعتبار ہے. ابراہیم دیکھیں کہ گلا کاٹ رہے ہیں تو کاٹیں گے، مگر ہم نہ کاٹیں گے. علامہ ہلی
درس دے رہے تھے مسجد میں، ایک دیوانہ آ گیا، آ کے نماز پڑھنے لگا، کہا اسے نکالو یہاں سے، نکال دیا۔ رات میں آئے کوئی بزرگ، کہا ہاں آیا تھا، میں تھوڑا سا واقعہ مجھے پوری طرح یاد نہیں رہ گیا، کہا آیا تھا اللہ کی عبادت کر رہا، تم نے اسے مسجد سے نکال دیا۔ تھوڑا لرزے، اگلے دن پھر دیوانہ آیا، کہا پھر نکالو، 3 دن نکالا، کہا کیوں کر رہے ہو؟ کہا تیرا ہی تو حکم ہے کہ مسجد میں کوئی دیوانہ آ جائے تو اسے مسجد میں نہ آنے دو، تو خواب پہ عمل نہیں کریں گے اللہ محلی۔ اللہ محلی آنکھیں کھلی رکھ کے، آنکھیں دماغ میں، سر میں لگی بھی اور آنکھیں دل و دماغ کی بھی، جسے بصیرت کہتے ہیں، اس سے جو حکم خدا پتہ چلائیں گے قرآن و حدیث سے، اس پہ عمل کریں گے۔ اب آپ روایات سے دلیل دیں گے نا، ایک تو اخباری بھائی ہمارا کہتا ہے کہ قرآن ہماری سمجھ میں آنے سے بالاتر ہے، بس معصومین سمجھتے ہیں قرآن سے ہمیں کچھ سیکھنا ہی نہیں، اللہ کہہ رہا ہدی للناس، آپ کہہ رہے بس معصومین کے لیے، واقعا نہیں سمجھتے آپ۔ اللہ کہہ رہا ہدی للمتقین، یعنی وہ جو ایمان والا ہو اور بعمل ہو قرآن کو سمجھے گا، آپ کہہ رہے ہیں بس معصومین کے لیے، تو قرآن کی مانو کہ آپ کی مانو؟ واقعا آپ قرآن نہیں سمجھتے۔ اخباری یہ کہتا ہے کہ قرآن ہمارے بس کا نہیں، ہمیں قرآن سے مذہب نہیں سیکھنا، تو اللہ نے بھیجا کیوں تھا بھائی؟ بھیجا کیوں تھا؟ کاہے کے لیے بھیجا تھا؟ کہتا بس روایات، تو اچھا چلیے روایات پہ اٹک جاتے ہیں، روایات میں سب سچی ہیں یا تو مان لیجیے کہ سب سچی ہیں، تو آپس میں ٹکراتی ہوئی روایتیں ہیں۔ ایک روایت کہتی ہے کہ پیر کا مسئلہ مثلا آدھے پیر تک، اس ہڈی تک کرنا ہے، کہتی یہاں تک کرنا ہے۔ ٹکراؤ والی روایتیں، اب کیا کیا جائے؟ کہا اسے ڈھونڈنا پڑے گا، اس میں کوئی نہ کوئی گڑبڑی، ایک گڑبڑ ہے ایک صحیح ہے۔ اب جو ایک صحیح ہے تو کیسے ڈھونڈیں؟ تو کہا سب سے پہلے تو دیکھیں کہ جس نے آپ سے تو پیغمبر بات کرنے آئے نہیں تھے، مولا علی بولنے آئے نہیں تھے، امام صادق تو آئے نہیں تھے، آپ نے کس سے پائی ہوئی روایت؟ کافی میں لکھی۔ اچھا کافی میں لکھی، ہمیں اطمینان ہے کہ کافی شیخ کلینی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اور بہت عادل تھے، کچھ غلط نہیں لکھے وہ، ٹھیک جو اس کو صحیح سمجھے وہی لکھے، مگر یہ جو کافی میں لکھی ہے تو کیا شیخ کلینی رحمۃ اللہ علیہ خود سننے گئے تھے امام صادق سے؟ نہیں گئے تھے۔ ہم نے کہا پھر ارے بھائی اس دور میں جو راوی تھے پیغمبر کے اصحاب، پھر مولا علی کے، پھر ائمہ کے، ان صحابیوں میں سے ایک نے سنا۔ ہم نے کہا اس سے آپ نے آ کے بتایا؟ اس نے آپ کو آپ سے بتایا؟ کلینی سے بتایا؟ کہا نہیں، انہوں نے اگلی نسل والے کو، اس نے اگلی 8-10 راوی ہر روایت میں ہیں، یعنی جس معصوم کی بات کہی گئی ہے اور جو تو کلینی تک پہنچی، جو مجلسی تک پہنچی، اور مجلسی کلینی سے میرے پاس پہنچ گئی کتاب سے، چلیے اس کو چھوڑتے ہیں، تو پکا ہے کہ بہار میں ہے، بہار میں بھی گڑ گڑ کے چپکایا جا رہا ہے، یہ بھی خیال رہے، لیکن بہار کے مجلسی تک اور کافی کے کلینی تک اور تہذیب و استفسار کے شیخ توسی تک سیدھے تو پہنچے نہیں امام، یہ کوئی نہیں تھے اس دور میں، راوی نے سنا انہوں نے۔ اب تو یہ 8-7 راوی بیچ میں ہیں، اگر ان میں کوئی جھوٹا بے ایمان ہے، اگر اس نے گڑھا ہے تو دیکھنا پڑے گا نا، تو ایک پورا نیا علم کھلتا ہے، علم رجال۔ علم رجال کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر سے لے کے آج تک، امام سے لے کے آج تک جتنے لوگ اس سلسلے روایت میں گزرے ان کو چیک کیا جائے۔ ایک روایت میں 5-5, 10-10, 12, 15 راوی ہیں، کئی لاکھ روایتیں ہیں۔ اب ان کئی لاکھ روایتوں میں بیٹھ کے دیکھیے کہ جتنے راوی ہیں یہ ہیں کیسے۔ اخباری بھائی آپ نے کتوں کو چیک کیا؟ میں تو یہ جانتا ہوں کہ ایک بیٹی مجھے اللہ دیتا ہے، میں ایک داماد ڈھونڈتا ہوں تو میرے ہی زمانے میں موجود ہے، میرے تعلقات میں پہلے سے، اور پھر بھی پتہ چلاتا ہوں خاندان کیسا، تعلیم کیسی، مزاج کیسا، سب کر کے بھی پتہ چلتا ہے معلومات غلط نکلے، وہ تو کچھ اور تھا۔ تو اپنے دور کے ایک آدمی کی سچائی کے تو پتہ چلا نہیں پاتا میں، اور صدیوں میں جو نسلیں گزر گئیں ان راویوں کی سچائی پتہ چل جائے کہ عادل تھا کہ بے ایمان تھا کہ فاسق تھا کہ مومن تھا کہ منافق تھا، کیسے پتہ چلاؤ گے؟ اس کے لیے پورا علم رجال پڑھنا چاہیے، اس کے لیے خوئی جیسے چاہیے جو بیٹھ کے 40 سال میں ایک ایک راوی کی تحقیق کر کے طے کرے یہ قابل بھروسہ ہے، یہ قابل اعتماد نہیں ہے، یہ تمہارے بس کا کام نہیں ہے۔ تمہیں تو اتنا سلیقہ نہیں ہے کہ آج اسرائیل وہی کام کر رہا ہے جو پہلے یہودیاں نے، بنی اسرائیل نے روایتیں گڑھنے کا کام کیا تھا، جس میں وہ روایت بھی آ گئی ہماری کتاب میں علل الشرائع
کتاب کا نام شیخ صدوق کی، جہاں تک میری یادداشت میں بہت کمزور ہو گیا ہوں، شیخ صدوق کی کتاب الشرائع، شریعت کی علتیں، وجہیں، اس کے کاز، اس میں یہ روایتیں جمع کی ہیں جو بتاتی ہیں کام ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے۔ مثلا اللہ نے نماز رکھی تو کیوں رکھی، اس کے فائدے کیا ہیں، روزہ رکھا تو کیوں، اسی میں ایک چیپٹر ہے قدرتی چیزوں کا، سورج کا کیوں نکلا مثلا، اسی نے ایک روایت لکھی ہے کہ زلزلہ کیوں آتا ہے، لکھا ہے کہ یہ زمین گیند کی طرح ایک گائے کی ناک کی نوک پہ رکھی ہے، جب وہ گائے سر ہلاتی ہے تو زلزلہ آتا ہے۔ یہودیوں کی روایت ہے، ہماری کتاب میں آ گئی، کیوں آ گئی یہ بھی سمجھ لیں، ہمارے علماء غلطی نہیں ہے، جلایا جا رہا تھا کتابوں کو، تو کتب خانے ضائع ہوئے تھے، گھروں میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے جا کے ہمارے بزرگ علماء نے غسر غیبت سے کئی صدیوں تک بس اتنا کام کیا کہ جہاں جو ملے ان کے نام سے جمع کر لو، اگلی نسلیں آ کے ریسرچ کر کے صحیح غلط کا پتہ چلا لیں گے۔ یہ انہوں نے وہ کتابیں جمع کی ہیں جن میں جو مل گیا وہ لکھ لیا ہے، اور اگر انہوں نے ریسرچ کر کے صحیح بھی سمجھا ہے تو معصوم تھوڑی ہیں کہ ان کی ریسرچ صحیح نکلا ہے۔ ہمارے ہر مرجع کے بعد دوسرا مرجع فتویٰ بدلتا ہے، اس کا مطلب یہی ہوا کہ اب آج کی ریسرچ اس کو صحیح نہیں مان رہی، اس کو صحیح مان رہی۔ اگر آغائے خوئی سے سیستانی کا فتویٰ بدلا تو کیا آغائے خوئی کو عالم نہیں مانتے سیستانی؟ نہیں کہتے عالم ہے، لیکن اب علم اور آگے بڑھا ہے، میرے پاس وسائل اور آئے ہیں، لہذا اور نتائج نکل رہے ہیں، اس لیے فتوے بدل لیں۔ سمجھیں آپ؟ بنی اسرائیل کی گڑھی ہوئی روایتیں، غالیوں کی گڑھی روایتیں، غالی کون بنتے تھے؟ 90% غالی وہ بنتے تھے کہ جو ائمہ کے ساتھ ہوتے تھے، ائمہ سے کوئی امید لگائے ہوتے تھے کہ ہمیں وکیل بنائیں گے، اور وکیل نہیں بنایا تو بگڑ گئے، اب بگڑ گئے تو اب اللہ ائمہ والوں کو توڑنا ہے تو ڈانٹ ڈپٹ کے توڑے نہیں جائیں گے، امام ہی کے نام پہ توڑو، لہذا لبیک اللہ کے نام پہ پڑھانے کے بجائے حج میں لبیک یا جعفر، اللہم جعفر کی لبیک کہلوا دو، جیسے آج علی اللہ پر پکارا جا رہا۔ یہ غالی کرتے تھے، امید ہے ہمیں وکیل بنایا جائے۔ شلمغانی گزرے ہیں 12ویں امام حضرت ولی عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے دور میں۔ دیکھیں اس امام کے تذکرے پر بھی صلوات کا حکم نہیں ہے، ان کے ظہور کی دعا کا حکم ہے۔ اس امام کا نام آئے تو کہیے عجل اللہ تعالیٰ فرجہ، پڑھیے، کہیے ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ معصومین کا نام آئے تو علیہ الصلاۃ والسلام کہیے، لیکن جو صیغہ صلوات ہے یہ اللہ نے قرآن میں پیغمبر کے لیے مخصوص کیا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے آپ نے اہل بیت کی توہین کی نکال دیا، میں نے کہاں نکال دیا؟ جب پیغمبر پہ صلوات بھیجو گے تو دم کٹی بھیجو گے میاں تو نکل جائیں گے اہل بیت، اور پوری بھیجو گے تو اہل بیت تو ہر جگہ آ ہی جائیں گے۔ تو ذکر پیغمبر پہ صلوات بھیجنا ہے، مگر ذکر پیغمبر بغیر اہل بیت کے پورا ہونے والا نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ شجرہ نسب تو جھوٹی روایتیں ڈھونڈے بغیر ہر روایت کو صحیح نہ مان لو۔ تمہارا تو حال یہ ہے کہ آج اسرائیل روزانہ آپ دیکھیں گے، آپ بھی متوجہ ہوں، بہت اچھے اقوال، بہت اچھے حکمتوں سے بھرے ان باشعور لوگوں کے جنہوں نے دین سیکھ کے پڑھ کے اس میں سے نکالے ہیں۔ آج جو ہمارے اس ملک میں ہمارے ہندو دھرم کے بابا ہیں، بہت اچھی باتیں کہتے ہیں، اگر آپ غور کریں تو ان کی جڑیں نہج البلاغہ میں ملتی ہیں۔ افسوس یہی ہے کہ ہم نہج البلاغہ سے استفادہ نہیں کر رہے، وہ کر رہے ہیں، قرآن سے وہ نکال رہے ہیں۔ مولا علی نے کہا کہ جلدی اس قرآن کو سنبھالو، اس سے پہلے کہ قرآن کوئی اور اٹھا لے جائے اور اس پہ عمل کرے۔ پورے یورپ میں قرآن پہ ہم سے زیادہ عمل ہو رہا ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھ کے جیتے ہیں، لڑ لپڑ کے حد ظلم کر کے نہیں جیتے۔ خیر، بات سے بات نکلتی چلی گئی، کام کی باتیں کہی ہیں میں نے۔ میرے عزیزوں، میرے اخباری بھائی سے میں کہنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے سوچ کے کرو جو کرنا ہے، سمجھ کے کرو۔ تم خود عربی جانتے نہیں ہو، لہذا سیکھ نہیں سکتے، سجدہ حکم خدا نکال نہیں سکتے۔ ایک تو تمہارا اخباری نظریہ کہ قرآن اللہ نے ہدایت کے لیے ہمارے لیے، یہ نہیں معصومین کے لیے، پہلے غلط، قرآن سے ٹکرا رہا ہے۔ اور جو بات قرآن سے ٹکرائے، چاہے وہ نبی کے نام سے کہی گئی ہو، پیغمبر نے کہا ہماری کوئی بات قرآن سے ٹکرا ہی نہیں سکتی، اگر کوئی بات آئے جو ہمارے نام سے ہو، قرآن سے ٹکرائے تو اسے دیوار پہ مار دینا۔ یہ بھی نہیں کہا کنارے تمیز سے رکھ دینا، کہا مار دینا دیوار پہ قرآن سے ٹکرائے۔ تو قرآن میں اللہ لا الہ الا اللہ رب العالمین، اللہ رب قرآن میں 50 جگہ آیا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، 50 جگہ اللہ کے لیے رب آیا ہے۔ اب اگر کوئی علی رب کہتا ہے تو یہ قرآن سے ٹکرا رہا ہے، قرآن سے ٹکرا رہا ہے۔ یہ علی کے نام پہ مسجد زرار کھڑی کر رہا ہے۔ مسجد بہت محترم ہے، لیکن جب فساد کے لیے کھڑی گئی تو پیغمبر نے توڑوا دی تھی،
قرآن کا بڑا احترام ہے، لیکن جب نیزے پہ صفین میں بلند کیا گیا تھا علی کو شکست دینے کے لیے اور پبلک کو دھوکہ دینے کے لیے، تو علی نے کہا تھا یہ قرآن محترم نہیں ہے۔ تو ہوش میں رہ کے کام کریں، دین کو سمجھ کے کام کریں۔ میں اپنے جوان بھائیوں سے جو بہکائے میں آ گئے ہیں کچھ پیڈ ملاؤں کے، ملا بھی نہیں، جوہلا، جو لباس، ابھی تک مجھے ہندوستان میں جو اخباریت کے دعوے دار ہیں کوئی ایک پڑھا لکھا نہیں ملا، اور جو ان کا استاد ہے میں حاضر ہوں، آئے بات کریں، یا میرا نظریہ مقلد کا نظریہ غلط ہے، اخباری کا نظریہ غلط ہے، اگر اخباری کا نظریہ صحیح ہے تو میں اسی ممبر سے اپیل کروں گا کہ سب اخباری ہو جائیں۔ جس میں بھی اس فتنے کو ختم کرو بھائی، قوم کو ملنا بند کرو، جوانوں کو مت بہکاؤ، جوانوں کو بلا وجہ ان راہوں پہ نہ ڈالو کہ وہ دین سے دور ہو جائیں۔ ان جوانوں کو وہ دین سکھاؤ اور وہ اطاعت سکھاؤ اور وہ پابندی سکھاؤ کہ لشکر مہدی تیار ہو۔ ان سے اتنا جذبہ دے دیا ہے اللہ نے کہ خون بہا رہے اپنا، مگر یہ اپنا خون بہانے والے جوان میں جذبہ بھی پیدا کرو کہ سیدہ زینب کے روضے پہ حملہ ہو تو ان میں سے کوئی تو چلا جائے۔ اتنے جوانوں نے جو نماز روزے والے تھے، جو اخباری نہیں تھے، مقلد تھے، سیدہ زینب کے روزے پہ جان دی۔ کربلا کے روزے کو بچانے کے لیے آج بھی ریگستانوں میں روز شہید ہو رہے ہیں، نام بھی نہیں آتے ان کے۔ سب وہ تھے جو مقلد تھے، سب وہ تھے جو دین کے پابند نماز روزے والے تھے۔ تم زنجیر اور قمع کا ماتم کر کے خون بہاتے ہو، ایک نام بتا دو اپنوں میں سے جس نے سیدہ زینب اور سید الشہداء حسین کے روزے کی حفاظت پہ جان دی ہو، ایک نام بتا دو۔ یہ کون سی نسل تیار کر رہے ہو؟ امام زمانہ کو اپنا خون بہانے والا نہیں چاہیے، امام زمانہ کو دشمن کے مقابلے میں سینہ سپر ہونے والا چاہیے۔ خیر، بات میں خیر تھا کہ جو مذہب کے نام پر کچھ بھی لے آیا جائے اور مذہب نہ ہو تو ہمیں اس سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ وہ رسم رواج ہیں، انہی رسم رواج میں فاتحے سے بات شروع ہوئی، عرفے تک آئی، وقت ختم ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا۔ میں جلدی سے ختم کرتا ہوں تاکہ وقت فضیلت میں ہم نماز جماعت پڑھ لیں۔ ایک بات اور کہہ دوں، آپ ایصال ثواب کے جتنے کام کر رہے ہیں سب کا ثواب لمیٹڈ ہے۔ تلاوت کریں، ثواب محدود ہے، جتنا ملا مل گیا۔ خیرات کریں، کھانا کھلائیں، قرآن بانٹیں، جہاں نماز دیں، جو کریں، سب کا ثواب محدود ہے۔ مگر کل رات ہی میں نے پڑھا تھا کہ 10 نمازی اگر کسی جماعت میں کھڑے ہو جائیں تو اس کے ثواب کی لمٹ نہیں رہ جاتی۔ جماعت آپ پہ واجب نہیں ہے، واجب عمل کا ہدیہ آپ نہیں دے سکتے کہ میں ظہر کی نماز پڑھتا ہوں اپنے ابا کے ایصال ثواب کے لیے، لیکن آپ نماز ظہر جماعت سے پڑھتا ہوں فلاں مومنہ کے ایصال ثواب کے لیے، مومن کے ایصال ثواب کے لیے، نیت نہ کریں، نیت پڑھ لیں، اب بعد میں نیت کریں کہ اب میں اس جماعت کا ثواب منتقل کرتا ہوں۔ میں آپ سے سچ کہتا ہوں، ایصال ثواب کے لیے آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس میں یہ نماز جماعت بھی شامل ہو جائے تو وہ گنے ہوئے ثواب ہوں گے، یہ انگنت ثواب ہوگا جو پہنچایا جائے گا۔ ہمارے 40ویں میں ہم دیر میں مجلسوں میں آتے ہیں، نماز سے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ پہلے شروع ہوا، تشنج میں شاعر بھی کم پڑھ رہا، خطیب بھی کچلا جا رہا ہے، نہ کچلیے، وقت نماز آئے وہیں روک کے نماز جماعت پڑھیے، ایصال ثواب کیجیے، مجلس کو جاری رکھیے، جیسے کربلا میں حسین نے جہاد کو روک کے اگلے وقت نماز پڑھی تھی، کربلا پیش کیجیے۔ تو عرفہ وہ یوم عرفہ ہے۔ ہماری خواتین نے بنا لیا 13-14 شعبان کو کچھ حلوہ پوری نہ جانے کیا کیا پکتا ہے، اور خیال یہ ہے کہ جب تک عرفہ نہ ہو تب تک روحیں معلق ہیں، انہیں ٹھکانہ نہیں ملتا۔ ارے بھیا، ان کے دنیا سے گزرتے ہی ان کا الاٹمنٹ ہو گیا وادی السلام یا خدا نہ کہے وادی برہوت میں۔ اب آپ انہیں الاٹمنٹ نہ کرائیے، آپ یہ کوشش کیجئے کہ خدا نہ کرے وادی برہوت میں ہوں تو ان کے گناہوں کا کفارہ کر کے، ان کے لیے توبہ اور دعا کے مغفرت کر کے، ان کے واجبات کو ادا کر کے وادی برہوت سے نکال کے وادی السلام میں لے آئیے۔ جنت کا نمونہ ان کی قبر بن جائے، خدا نہ کرے اگر قبر میں جہنم کا نمونہ ہو۔ امام یہی کہا ہے کہ یا قبر جہنم کے نمونوں میں سے ایک نمونہ ہے یا جنت کے نمونوں میں سے ایک نمونہ ہے، تو ادھر لے آئیے۔ یہ جو کچھ بنا میں ایصال ثواب ہو رہا ہے، زیادہ تر اس میں رسوم ہیں، ان کے خاص طریقے معین کرنا، خاص انداز سے انجام دینا ہے، شریعت میں اس کے لیے کہیں کچھ نہیں آیا ہے۔ میں یہیں پہ بات کو ختم کروں جہاں سے فاتحے سے لفظ شروع کیا تھا۔ فاتحہ سورہ حمد کو کہتے ہیں۔ فاتحہ وہ جو ہم کھانا رکھ کے جو کچھ کر رہے ہیں، یہ مذہب کا ڈیزائن کیا ہوا نہیں ہے، یہ ہمارے بزرگوں نے ایک طریقہ نکالا نیکی کا کہ سورہ کی تلاوت کر کے ائمہ کی خدمت میں ہدیہ کرو اور کھانا ان کے نام پر کھلا کے
چاہے مومن کو کھلاؤ ثواب اس کا بھی ہے، لیکن غریب تک پہنچاؤ زیادہ ثواب ہے۔ اور نظر کا ہو چاہے فاتحہ کا ہو، کھانے کا مصرف ایک ہے۔ نظر کا بھی مولوی کھلایا جاتا ہے نا، مولوی زیادہ غریب کوئی بھوکا ہے اس کو کھلاؤ جاتا ہے، مولوی تو روز مرغا کھا رہا ہے، بکرا کھا رہا ہے، اس کو پہنچا دو۔ جس کو روز سبزی دال بھی ٹھیک سے نصیب نہیں اسے کھلا دو مولوی کے بجائے، اس کو دال روٹی کھلاؤ، اس میں زیادہ خوش ہوگا، بہت مرغا کھا چکا ہے۔ رسم و رواج کو پہچان کے اپنے مذہب کو کلیئر کریں۔ رسم و رواج اتنے چھا گئے ہمارے مذہب پہ کہ اصلی مذہب ڈوب گیا ہے، چپ گیا ہے، وہاں تک ہم پہنچ نہیں پاتے، انہیں میں الجھے رہتے ہیں، واجبات تک نہیں پہنچ پاتے۔ اور یہ شعور اور یہ بصیرت اعمال خیر کے لیے جب تک نہ آئے تب تک اس کوانٹٹی کو کوالٹی سے نہیں بدلا جا سکتا۔ کوالٹی آئے گی تو ایک رات کا سونا ساری راتیں علی نے عبادت میں گزاری، مگر کوالٹی جو بستر نبی کے اطمینان سے سونے کی آئی، اس نماز پہ آئے ہیں مرضات نازل نہیں ہوئی جس میں پیر سے تیر کھینچ لیا گیا تھا، وہ بھی کم نہ تھی، پیر سے تیر کھینچ جائے پتہ نہ چلے، اتنی اونچی نماز، مگر وہاں نہیں، شب ہجرت دشمنوں کی کھینچی تلواروں میں جب پتہ ہے مار ڈالے جائیں گے، اس میں بھی سو جانا، یہ کوالٹی وہ ہے کہ اللہ نے کہا میری مرضی تیرے پاس۔ اور یہ بھی سمجھ لیں ہمارے جوان کو ذاکر یہ بھی گمراہ کرتے ہیں کہ شب ہجرت اللہ نے اپنی مرضی ان کے حوالے کر دی، ان کے حوالے نہیں کر دی۔ اللہ کل پڑھا تھا میں نے رات میں، دنیا میں اچھے اعمال کے اچھی نتائج دیتا ہے ایک، اور اونچی کوالٹی ہے تو آخرت میں جزا دیتا ہے دو، جزا 10 70 ہزار 70 لاکھ ان گنت دیتا ہے۔ جب جزا بھی عمل کے پیچھے کمزور پڑتی ہے تو اپنی رضا دیتا ہے، رضا دیتا نہیں ہے، رضا دیتا ہے۔ رضا تو مجھے مل سکتی ہے اگر میں اس کوالٹی پہنچ جاؤں۔ کل سورہ توبہ کی آیت پڑھی تھی میں نے، رضوان من اللہ اکبر، مومن مومنات کے لیے جنت ہے، جنت پا کے بہت اونچے نہ ہو جانا، اللہ کی رضا اونچی ہے۔ تو اللہ نے مولا علی کے حوالے، اور جو کہا جاتا ہے اب آج سے حکومت علی کریں گے، سب گمراہ کیا جا رہا آیات کے ذریعے، روایات کے ذریعے مسکنسپٹ پیدا کر کے، یا اپنی جہالت آپ منتقل کر رہے ہیں یا شیطانی علم منتقل کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، کل شاید یہ آج میں نے آیت پڑھی تھی کہ ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے، قرآن کی آیت ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا، جو کسی کو زندگی دے اس نے گویا سب کو، جو کسی کو زندہ کرے اس نے سب کو زندہ کیا، اور جو کسی کو مار ڈالے اس نے سب کو مار ڈالا۔ تو لوگوں نے کہا مولا مار ڈالے سمجھ میں آتا ہے، گولی مار دی، چاقو مار دیا، زہر دے دیا، کسی کو زندہ کرے یہ تو علی کا کام تھا، مثلا یہ تو عیسیٰ کا کام تھا، ہمارے بس کا کہاں؟ تو امام نے کہا زندہ کرے کا مطلب زندگی بچا لے، کوئی ڈوب رہا ہے نکال لے، دیوار گر گئی برسات میں نکال رہا ہے، بلڈ دے دیا بچا لیا، تو ایک کو زندہ نہیں کیا، ساری انسانیت کو زندہ کرنے کا ثواب اسے ملے گا۔ بلڈ ڈونیشن کا پہلو سمجھا، اگر ہم نے ایک یونٹ خون جو دے کے ہمارے اندر نیا تازہ خون بن جاتا ہے اور ہم اور پہلے سے بہتر ہو جاتے ہیں، مگر اس کی ویلو اللہ یہ دیتا ہے کہ تم نے ایک کی جان بچائی تو آدم سے خاتم تک اور خاتم سے قیامت تک آنے والے جتنے گزرے سب کی جان تم نے بچائی، سب کو زندگی دی۔ پھر امام نے کہا مگر ایک مطلب اس کا اور ہے، وہ سمجھو کا زندگی دینے کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ تمہاری کسی اچھی بات سے، تمہارے کسی عمل سے، تمہاری کسی کوشش سے کوئی گمراہ ہدایت پہ آ گیا۔ کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا نماز پڑھنے لگا، روزہ نہیں رکھتا روزہ رکھنے لگا، داڑھی مونڈتا تو داڑھی رکھنے لگا، تو تم نے ایک گمراہ کو ہدایت نہیں دی ہے، تم نے ایک انسان کو زندہ کیا ہے، اور یہ زندگی سب کو زندہ کرنے کی ہے۔ مگر اس کی الٹی بات بتائی، من قتل نفسا، لیکن اگر تمہارے کسی جملے سے، تمہارے کسی نقطے سے، تمہاری کسی بات سے، تمہارے کسی شعر سے کوئی گمراہ ہو گیا، کسی کا عقیدہ توحید لفظش میں آ گیا، کوئی عدالت الہیہ پہ آخرت کا کو کمزور سمجھنے لگا، کسی نے نماز کو سبک سمجھ لیا، تو راہ ہدایت سے ہٹا ہے، تمہارا شعر تمہارے لیے جہنم تیار کر رہا ہے، اس لیے کہ تم نے اس کو گمراہ نہیں کیا ہے، تم نے ایک انسان کو مار ڈالا، اور ایک انسان کا مارنا سارے انسانوں کو مارنا ہے۔ لہذا ممبر پہ آئے ہو تو ہوش مند ہو کے آؤ، خدا کے لیے ایسی باتیں نہ کرو کہ کسی کے ہاتھوں سے توحید چلی جائے، کوئی ولایت سے منکر ہو جائے، کوئی نماز کو سبق سمجھنے لگے، کوئی آخرت کو ہلکا سمجھنے لگے۔ جو تمہارے شعروں اور ذاکری کے نقطوں سے اگر یہ ہوگا تو سمجھ لو کہ تم اسے قتل کر رہے ہو، اور جو اسے قتل کر رہے ہو تو اسی کو نہیں، تم آدم کے بھی قاتل ہو، تم نوح کے بھی قاتل ہو، اور آگے بڑھتے چلے جاؤ۔ ہوشیار ہو کے ممبر پہ آؤ، یہ ممبر دین پہنچانے کے لیے رکھا گیا ہے، دین نہ پہنچایا جائے تو یہ ممبر لکڑیوں کا ڈھانچہ رہ جاتا ہے۔ شام کے دربار میں سید سجاد کا جملہ
کہ مجھے اجازت دے کہ میں ان لکڑیوں کے ڈھانچے پہ بیٹھ کے جا کے اپنی بات کہوں۔ کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہ اس ممبر سے دین حق کے خلاف گفتگو ہو رہی تھی، ولایت کے خلاف گفتگو ہو رہی تھی، علی کے خلاف گفتگو ہو رہی تھی۔ تو حق کے خلاف ممبر سے بولا جائے تو ممبر نہیں رہ جاتا، لکڑیوں کا ڈھانچہ ہو جاتا ہے، اور اگر حق کی بات اگر ممبر سے پہنچائی جائے تو لکڑیوں کا شتر کا پالان ہوتا ہے مگر وہ غدیر کا ممبر بن جاتا ہے۔ عزیزو، میں نے بہت وقت لے لیا، بس بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایام عزا آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ مجھ سے کہا گیا کہ بہت سے مظلومین کا تذکرہ ہوتا ہے، ان ایام میں زیادہ تر اسیران اہل حرم کا تذکرہ ہوتا ہے، مگر ہم 2 اسیروں کو بھول جاتے ہیں۔ وہ کون سے اسیر تھے؟ جب کوفے والوں نے امام کو اپنی ہدایت کے لیے بلایا تھا تو امام نے ان کی ہدایت کے لیے جناب مسلم کو بھیجا۔ مسلم لڑنے نہیں گئے تھے، ہدایت کے لیے گئے تھے، لہذا لڑنے والوں کو ساتھ لے کے نہیں گئے۔ مسلم کے 2 جوان بیٹے تھے، وہ امام حسین کے ساتھ لشکر میں شامل تھے۔ جناب مسلم کی زوجہ رقیہ حضرت عباس کی سگی بہن تھی۔ یہ دونوں جوان ان رقیہ کے پیٹ سے نہیں تھے، دوسری زوجہ سے تھے، مگر مسلم نے ان کو حسین کے لشکر میں بھیجا تھا رقیہ کے ساتھ، اور دونوں چھوٹے بچوں کو مسلم کوفہ اپنے ساتھ لے گئے تھے، لڑنے نہیں گئے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ گئے، بیعت ہوئی، ابن زیاد آیا، لوگوں کو توڑا، 8 ذوالحجہ کو مسلم لڑنے نکل پڑے تو ان 2 بچوں کو ایک گھر میں چھپا کے آئے کسی چاہنے والے کے۔ بعد میں اس چاہنے والے نے مسلم کی شہادت کے بعد خوف سے ڈر کے کوفے کے باہر بچوں کو پہنچا دیا کہ مدینہ کا راستہ چلے جاؤ۔ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، جاتے کہاں، گھومتے پھرتے سہمے ہوئے دریا کے کنارے درخت میں بیٹھے تھے۔ کنیز مومنہ تھی، بھرنے آئی، بچوں کو پانی میں دیکھا، لے کے گئی۔ ماں نے، کنیز کی جو مالکہ تھی، اس نے بچوں کو گھر میں چھپا لیا۔ رات کے اندھیرے میں دونوں بچوں کی ایک مرتبہ رونے لگے۔ محمد نے باہیں ڈالی، دوسرے چھوٹے بھائی کی گود آپ کہاں میں، کیوں رو رہے ہو؟ کہا دیکھا ہمارے بابا کہہ رہے ہیں آ جاؤ ہمارے پاس آ جاؤ۔ گریے کی آواز سن کے ظالم جو حارث تھا ان کے گھر میں، مومنہ کا ظالم بیٹا، اس نے ان کو گرفتار کر لیا، رسیوں سے جکڑ دیا۔ رات بھر وہ بچے بندے رہے، صبح لے جا کے دریا کے کنارے ان کو شہید کر دیا۔ شہید بھی کیا ہوگا، 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ نماز ختم نہ ہوئی تھی، بڑے بھائی کے گھر میں تلوار آ گئی۔ بغیر سر کے جسم کو دریا میں پھینک دیا۔ دریا کے بہاؤ میں بھیا کا جسم رکا ہوا ہے، بھیا نہ جاؤں گا جب تک تو نہ آ جائے۔ چھوٹے بھائی کی سر میں گردن کٹی، جنازے پھینک دیے گئے، بہتے ہوئے گئے، مسیح کو دفن کیے گئے۔ تھانے میں مسلم کے بچے رہے۔ حسین کا قافلہ 2 محرم کو کربلا پہنچا۔ راستے میں مسلم کی شہادت کی خبر مل گئی تھی۔ 7 محرم کو پانی ختم ہو گیا، 10 محرم کو فاطمہ کا بھرا گھر اجڑ گیا۔ ادھر مسلم بچے قید خانے میں چلے گئے، مسلم لائے گئے دربار یزید میں 9 ذوالحجہ کی۔ جنگ لڑنے کے بعد، زخمی ہونے کے بعد، تلواروں سے مقابلہ نہ کر سکے جب ظالم، تو گڈھا کھود کے گھاس سے پاٹ دیا، حملہ کیا، مسلم گڈھے میں گرے۔ اب دور سے اتنے پتھر مارے، اتنی آگ ماری، اتنی برسیاں پھینکی کہ دانت ٹوٹ گئے، بدن لہولہان ہو گیا، اور گرفتار کر کے دربار میں لائے گئے۔ سلام کرو امیر کو، کہا میرا امیر یہ نہیں، میرا امیر مکے میں ہے۔ مسلم کو پتہ نہیں اب حسین مکے میں نہیں۔ دانت ٹوٹے تھے، پانی خون بہ رہا تھا، کہ پانی پلا دو۔ قتل کا حکم مل چکا، وصیت کر چکے کہ میرا مولا کو پیغام پہنچا دو، اب یہاں نہ آئے۔ بالکل یہ فکر نہیں کہ میرے بچے کہاں ہیں، بس فکر ہے تو حسین کی۔ کہا میرے اوپر تھوڑا سے قرضہ ہے، یہ میری زرا بیچ کے قرضہ ادا کر دینا۔ یہ ہے علی والے، وقت موت بچوں کی فکر نہیں، میرا قرضہ چک جائے، میرا مولا محفوظ۔ یہ ہے علی والے۔ پانی آیا، لبوں سے لگایا، خون گرا، پھینک دیا۔ 3 بار ہوا، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، پہ آسا جانا ہے۔ کہا لے جاؤ چھت پہ، دارالعلماء کے گردن اڑا دو۔
ظالم لے کے آیا، کہا 2 رکعت نماز پڑھ لینے دے. یہ ذوق ہے ان کا، شہادت کے پہلے بھی 2 رکعت نماز پڑھنے کی فرمائش. اس لیے ان کا امام وہ ہے جس کا سر ہی سجدے میں کٹا ہے، ان کا جد وہ ہے جس کے سر پہ تلوار ہی ضربت میں پڑی ہے. کیسے نماز سے دور ہو جاتے ہو زادارو، کیسے قرآن سے دور ہو جاتے ہو زادارو. نماز پڑھی، مکے کا رخ کر کے سلام کر رہے تھے، ایک تلوار چلائی، مگر گھبرایا تھا ان کے روب سے، ہلکا وار پڑا. کہ گھبراتا کیوں گئے؟ وار کر، ارے جن حسین کی گردن کٹی، خود خنجر سے ظالم نے پشت سے جان بوجھ کے کاٹی تاکہ اذیت ہو. اس وقت مسلم شہید ہو رہے ہیں، کئی وار کے بعد گردن کٹی. جسم کو پھینک دیا دارالامارہ کی زمین پر، چھت سے پیروں میں رسیاں باندھ کے گلیوں میں کھینچا گیا، اور دارالامارہ کے دروازے پر بغیر سر کے جسم کو رسی سے باندھ کے سولی پہ لٹکا دیا گیا. حسین کا قافلہ 11 محرم کو کربلا سے چلا، 12 محرم کو کوفے پہنچا. سفر کی پہلی تاریخ شام پہنچا ہے، 12 محرم کو جب کوفے پہنچا تو دن بھر دھوپ میں تماشائیوں کی بھیڑ میں رکتا ہوا قافلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ سید سجاد قافلہ لے کے دارالامارہ کے در پر رو گئے، بہت رو گئے. دارالامارہ دروازے پہ چچا کے بے سر کے جنازے کو دیکھا، سمجھ گئے میرا چچا ہے، سلام کر کے آگے چلے گئے. معلوم ہے رکیں گے تو ابھی تازیانے پڑیں گے. پیچھے بیویوں کا قافلہ، قافلے میں رقیہ، مسلم کی زوجہ رقیہ، عباس کے بعد 2 ننھے بچوں کو باپ کے حوالے کیا تھا، باپ مار دیا گیا، ماں کو پتہ نہیں بچے کہاں. آئی، سلام کیا. زینب نے کہا بی بی آگے بڑھو، ظالم ابھی تازیانے لگے. کہا شہزادی بہت دنوں کے بعد مسلم ملے، لیکن مجھے ذرا ایک بات پوچھ لینے دو. آگے بڑھی، سلام کیا. کہا میرے سردار تمہاری کنیز کا تمہارے اوپر سلام. مسلم تمہارے تن پہ سر نہیں تو دیکھو تمہاری کنیز کے سر پہ چادر نہیں ہے. مسلم میں نے سنا ہے تم نے پانی مانگا نہ پی سکے. حسین تو 4 دن کے پیاسے تھے، پانی نہ ملا، پیاسے شفا ہوئے. سنا ہے تمہارے جنازے کو دارالامارہ کی چھت سے زمین پہ پھینکا گیا، گلیوں میں کھینچا گیا. میں نے تو اپنی آنکھوں سے ارے اپنے آقا حسین کی لاش کو دوڑو کتابوں میں پامال ہوتے دیکھا. ارے مسلم تمہارے تو جوان بیٹے میں راستہ تھے، خوشخبری سناتی ہوں کہ خوب لڑے اور جم کے حسین کے لیے جنگ کر کے شہید ہوئے. مگر میرے آقا 2 میرے ننھے بچے تم لے کے آئے تھے، تو میرے بچے کہاں ہیں مجھے بتا دو. ہائے اسی کوفے کے قید خانے میں بچے تھے. ماں تڑپتی ہوئی چلی گئی، کوئی نہ تھا جو ماں کو بچوں تک پہنچاتا یا بچوں کو ماں سے ملا دیتا. انسانیت تڑپتی رہی، انسانیت لرزتی رہی، ماں کی کوکھ اجڑتی رہی، بچے شہید کر کے دریا میں ڈال دیے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ سورہ حمد جس کا اجر 1 قرآن کے برابر ہے، اور سورہ توحید جس کا اجر 1/3 قرآن کے برابر ہے، یعنی 3 بار سورہ توحید پڑھ کے 1 قرآن کا ثواب، اور 1 بار سورہ حمد پڑھ کے 1 قرآن کا ثواب ملتا ہے. یہ حکم ادھر سے نہیں آیا ہے، ہمارے بزرگوں نے سوچا کہ کم وقت میں زیادہ ثواب کیسے لیں، اس لیے فاتحہ کے ایک طریقہ اپنا لیا. 1 بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید پڑھنے سے 2 قرآن کی تلاوت کا ثواب جاتا ہے. پڑھ کے معصومین کی خدمت میں ہدیہ کرتے ہیں اس کا ثواب تاکہ اور بڑھ جائے، پھر مرحوم کی خدمت میں پہنچاتے ہیں. کل رات میں بھول گیا تھا، جس مرحومہ کی مجلس تھی پہلے اس مرحومہ کے لیے سال ثواب کرتے ہیں. فاتحہ پڑھ کے سیدہ افسری بیگم مرحومہ بنت امام علی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد. ایک بار اور انہی سوروں کی تلاوت کریں تاکہ 2 قرآن کی تلاوت کا ثواب مل جائے. اور مرحوم امداد حسین جن کے اصالہ ثواب کی اس وقت مجلس ہے، جو یہ مہندی برادران کے والد ہیں، مرحوم امداد حسین ابن ارشاد علی.